کہ کل جو علی ظفر صاحب نے جو بات کی تھی آپ ان کے ہمراہ ہی کھڑے تھے جب وہ باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کو بولیں گے کہ خدارہ ملک میں جو ہے وہ ان کو آپ فنڈ دینے سے پہلے یا پھر ان کو قرضہ دینے سے پہلے آپ 100 مرتبہ سوچیں. تو is this a U-turn from the PTI؟ کہ کل جو وہاں عمران خان سے میٹنگ میں خود بھی موجود تھا, وہاں پہ اس کے متعلق بات ضرور ہوئی اور یہ کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ خط لکھا جائے. لیکن خط کیا تھا؟ دیکھیں, خط یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے اپنے چارٹر کے مطابق ڈیموکریسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جہاں پہ ڈیموکریسی ہے وہاں پہ وہ فنڈنگ کرتے ہیں اور جو ان کے ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اس کے مطابق آگے چلتے ہیں. اور ڈیموکریسی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں. اب اس کے اوپر عمران خان نے تو یہ کہا, صرف انہوں نے کہا کہ ان کو خط یہ لکھیں کہ آپ نے جو فنڈ دینا ہے, جو آپ نے اپنی اگلی قسط دینی ہے یا جو سیٹل ہے وہ دینا ہے, تو اس کو آپ اس کے ساتھ کنڈیشنل کریں کہ یہ ایک جو الیکشن ہوئے ہیں ان کی ایک رپورٹ جو ہے, ان کی ایک آڈیٹنگ رپورٹ جو ہے وہ آنی چاہیے تاکہ یہ پتہ لگے اس کا آڈٹ جو ہے, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. نہیں تو احمد صاحب, کوئی بات نہیں کہ انہوں نے کوئی پابندی لگائی ہے یا انہوں نے کہا کہ نہ دو. داخلی معاملات میں انٹرونشن کے عوض نہیں ہے سر جو بھی آپ بات فرما رہے ہیں, کیونکہ اگر کسی اور نے یہ کیا ہوتا تو آئی ایم شیور کہ پی ٹی آئی would have been very quick to blame them for being anti-national. نہیں, یہ انٹرفیرنس نہیں ہے. انٹرفیرنس اگر آپ جائیں تو ہسٹری میں اگر پیچھے چلی جائیے تو ایک موقع کے اوپر جب بے نظیر کی حکومت تھی اور 1990 میں غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت کو فائر کر دیا تھا اور ان کو ہٹا کے نئے الیکشن اناؤنس ہو گئے تھے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تک پاکستان نیوکلیئر کیپیبلٹی جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی اور اس کا تمام بلو پرنٹ جو ہے وہ پیپل پارٹی کی ہائی کمانڈ جو ہے وہ جا کے انہوں نے امریکہ کے سپورٹ کر دیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ تو نیوکلیئر ایکسپلوژن اور یہ سارے معاملات مکمل کر چکے ہیں, جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اوپر پیسلر ایمینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں آ کے پابندی لگ گئی تھی ایڈ دینے کی. یہ آپ کو یہ پارٹ آف ہسٹری, میں اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا. یہ انٹرفیرنس تھی کہ یہ ہوتی ہے, یہ انٹرفیرنس نہیں ہے, یہ انٹرفیرنس نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں انٹرفیرنس نہیں ہے. یہاں تو ایک حقیقت کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا پتہ کرنے کے ہوئے کہ نہیں کہ سارے ملک میں ساری دنیا میں شور مچا ہوا ہے. کہ کل جو علی ظفر صاحب نے جو بات کی تھی آپ ان کے ہمراہ ہی کھڑے تھے جب وہ باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کو بولیں گے کہ خدارہ ملک میں جو ہے وہ ان کو آپ فنڈ دینے سے پہلے یا پھر ان کو قرضہ دینے سے پہلے آپ 100 مرتبہ سوچیں. تو is this a U-turn from the PTI؟ کہ کل جو وہاں عمران خان سے میٹنگ میں خود بھی موجود تھا, وہاں پہ اس کے متعلق بات ضرور ہوئی اور یہ کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ خط لکھا جائے. لیکن خط کیا تھا؟ دیکھیں, خط یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے اپنے چارٹر کے مطابق ڈیموکریسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جہاں پہ ڈیموکریسی ہے وہاں پہ وہ فنڈنگ کرتے ہیں اور جو ان کے ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اس کے مطابق آگے چلتے ہیں. اور ڈیموکریسی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں. اب اس کے اوپر عمران خان نے تو یہ کہا, صرف انہوں نے کہا کہ ان کو خط یہ لکھیں کہ آپ نے جو فنڈ دینا ہے, جو آپ نے اپنی اگلی قسط دینی ہے یا جو سیٹل ہے وہ دینا ہے, تو اس کو آپ اس کے ساتھ کنڈیشنل کریں کہ یہ ایک جو الیکشن ہوئے ہیں ان کی ایک رپورٹ جو ہے, ان کی ایک آڈیٹنگ رپورٹ جو ہے وہ آنی چاہیے تاکہ یہ پتہ لگے اس کا آڈٹ جو ہے, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. نہیں تو احمد صاحب, کوئی بات نہیں کہ انہوں نے کوئی پابندی لگائی ہے یا انہوں نے کہا کہ نہ دو. داخلی معاملات میں انٹرونشن کے عوض نہیں ہے سر جو بھی آپ بات فرما رہے ہیں, کیونکہ اگر کسی اور نے یہ کیا ہوتا تو آئی ایم شیور کہ پی ٹی آئی would have been very quick to blame them for being anti-national. نہیں, یہ انٹرفیرنس نہیں ہے. انٹرفیرنس اگر آپ جائیں تو ہسٹری میں اگر پیچھے چلی جائیے تو ایک موقع کے اوپر جب بے نظیر کی حکومت تھی اور 1990 میں
غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت کو فائر کر دیا تھا اور ان کو ہٹا کے نئے الیکشن اناؤنس ہو گئے تھے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تک پاکستان نیوکلیئر کیپیبلٹی جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی, اور اس کا تمام بلو پرنٹ جو ہے وہ پیپل پارٹی کی ہائی کمانڈ جو ہے وہ جا کے انہوں نے امریکہ کے سپرد کر دیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ تو نیوکلیئر ایکسپلوژن اور یہ سارے معاملات مکمل کر چکے ہیں, جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اوپر پیسلر ایمینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں آ کے پابندی لگ گئی تھی ایڈ دینے کی. یہ آپ کو یہ پارٹ آف ہسٹری, میں اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا. یہ انٹرفیرنس نہیں کہ یہ ہوتی ہے, یہ انٹرفیرنس نہیں ہے, یہ انٹرفیرنس نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں انٹرفیرنس نہیں ہے. یہاں تو ایک حقیقت کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا پتہ کر لیں کہ ہوئے کہ نہیں, کہ سارے ملک میں اور ساری دنیا میں شور مچا ہوا ہے.